بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جسے نعت کہنے کا شوق نہ ہو، تاہم یہ وادی پرخار ہے جس میں بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے اور نعت کے لوازمات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نعت کہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رہتی ہے کہ شاعر اپنی اور دنیا کی محبوب ترین ہستی کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہا ہے اور اس میں اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے حدود و قیود کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے۔ محبت اور عقیدت میں گندی ایسی ہی چند نعتیں نظر قارئین ہیں۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے، قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ اور ساگر صدیقی معروف نعت خوان سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن الفاظ میں اظہار عقیدت کر رہے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، ہونٹ فارغ ہوئے پل بھر کو نہ آنکھیں میری، کبھی جالی کبھی روزہ کبھی پردہ چوما، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما، ان کے قدموں کی طرف سے لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما، سفر عرش پہ لے جانے کو جبریل جب آئے، اپنے رخسار سے مہتاب کفن پا چوما، حجر اسود کو دیا بوسہ تو محسوس ہوا، حجر اسود کو نہیں ہاتھ خدا کا چوما، میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے، ایک آہٹ کے لیے سارا مدینہ چوما، منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے۔ کیا شاعر نے خوبصورت مقطع لکھا ہے کہ منزلیں رہتی ہیں سینے میں مظفر میرے، وہ جدھر سے بھی گئے میں نے وہ رستہ چوما۔ تو ناظرین، مظفر وارثی کا ایک اور مشہور کلام آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں پر ہے سایہ تیرا، ایک بار اور بھی بتا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، اب بھی ظلمات فرشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، مشرق و مغرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نہکتے بانٹتا ہے آج بھی صحرا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور معروف نعت خوان کا جو کلام ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں کہ ہم اہل دل ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے، بغیر حب نبی دین ہے نہ دنیا ہے، خرد سے کہہ دو کہ حب رسول سے پہلے سمجھ میں آ نہ سکے گا کبریا کیا ہے، ہر میں یقین کی منزل ہے اور مدینے میں اس یقین کو حسن یقین بھی ملتا ہے، تمام رنگ عبادت اسی خیال سے ہیں، یہ خیال نہ ہو تو وجود صحرا ہے، عصر کو حرف دعا کا ہے انتظار یہاں، جو مانگیے تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو دیکھ پاتے ہیں انہیں
صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حال کیا ہوتا جو دیکھ پاتے انہیں، ہم تو حال کیا ہوتا نہ دیکھنے پہ یہ عالم کے جیسے دیکھا ہے۔ کلام پاک کی آیات میں پس الفاظ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ پڑھو درود تو ہوتا ہے یہ خیال کہ اب حجاب فاصلہ وقت اٹھنے والا ہے، نظر کو حسن، خرد کو شعور، دل کو سکون، بقدر ظرف اسی آستان سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے، کسی نادیدہ غم کا قہر میں لپٹا ہوا سایہ زمین تا آسمان پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا وقت بھی ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں وہی خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خوشبو دل حسرت زدہ کے ہاتھوں پر یوں ہاتھ رکھتی ہے، تھکن کا غم ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور امجد اسلام امجد لکھتے ہیں، وہ جو نکلی تھی میرے دل سے ندا کی صورت، یا نبی آپ نے سن لی وہ صدا کی صورت، میں نے تو خود کو چھپایا تھا کہ کھل کر رو لوں، دیکھ لی آپ نے خود اپنے گدا کی صورت، کون ہے رقص کنا خوں میں حرارت بن کر، کون ہے رہنما باد صبا کی صورت، کس نے ذروں کو دیا اوج ثریا کا مقام، پھر بدل جائے زمانے کی ہوا کی صورت، کاسہ جسم کو انوار سے اپنے بھر دے، میں کہ ہوں شہر مدینہ کے گدا کی صورت، تو نے جن لفظوں سے یہ نعت لکھی ہے انور، ڈال لے سر پہ وہی لفظ ردا کی صورت۔ تو ناظرین کرام، انور صدیق لکھتے ہیں کہ سلام تجھ پہ کہ حق سے کلام تو نے کیا، تمام سلسلہ ناتمام تو نے کیا، سلام تجھ پہ کہ انسانیت کی قدروں کو عطائے عروج و بقائے دوام تو نے کیا، سلام تجھ پہ کہ مظلوم صنف نازک کا معاشرے میں معین مقام تو نے کیا، سلام تجھ پہ کہ یکساں ہر ایک مذہب کا بحکم وحی خدا احترام تو نے کیا، سلام تجھ پہ کہ شائستہ نظر کر کے مہی خبر سے ہمیں شاد کام تو نے کیا، طوفان میں جیسے دور سے سائل دکھائی دے، میں ان ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لوں، مجھے منزل دکھائی دے، یہ اور راستے ہیں ہدیے خواں سنبھل کے چل، طیبہ کا ذرہ ذرہ مجھے دل دکھائی دے، گم نہ ہو جاؤں راہ میں یا صاحب کرام، ایک بار پھر وہ جادہ منزل دکھائی دے، طرز دعا بھی سونپ رہی ہوں نگاہ کو، کیوں حرف التجاؤں میں حائل دکھائی دے رہی ہوں، وہ لمحہ گریز قدم میری کائنات، جب آئینہ سا دل کے مقابل دکھائی دے، وہ رہبرو نہیں ہے اس کارواں کہوں، اس دل کی آرزو میں جو شامل دکھائی دے، مل جائیں گے وہیں سے اجالے جہاں ادا تنویر مہر و ماں بھی سائل دکھائی دے۔ تو اسی طرح ایک اور شاعر لکھتے ہیں کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، خدا کے بعد جو بے مثل ہے جس پاک خطے میں جہاں آرا وہ وسطی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں حب نبی کی مے سے ہیں سرشار دیوانے، جہاں یہ جذب و مستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی خلقت جہاں خوش ہو کے ہنستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم اداسی سی برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شاعر لکھتے ہیں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، حضور آپ کے مدت نگار ہم بھی ہیں، ہمیں بھی شہر وفا دیکھنے کا اذن ملے، بہت دنوں سے ادھر بے قرار ہم بھی ہیں، غبار راہ مدینے پہ جو نثار ہوئے وہ خاکسار سر راہ گزار ہم بھی ہیں، ہم عاصیوں پہ ہو جائے ایک نگاہ کرم، زمین گردش لیل و نہار ہم بھی ہیں، حضور آپ کی امداد کے ہیں ہم طالب،
مصیبتوں کے جہاں میں شکار ہم بھی ہیں، انہی کا فیض ہے سجاد یہ کہ پت جھڑ میں، انہی کا فیض ہے سجاد کے پت جھڑ میں، شریک رونق فصل بہار ہم بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام اسی طرح ایک اور شاعر جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں لکھتے ہیں کہ اس راستے کے کانٹے ہیں رشک صدِ گلستاں، زخموں سے چور ہو کر لگتا ہے بے بہا دل، سرمایہ نظر ہے اب داغ عشق احمد، یہ شمع جل گئی تو رہتا ہے پرزیا دل، میں کون ہوں کہاں ہوں سدھ بدھ نہیں کچھ اس کی، میں کون ہوں کہاں ہوں سدھ بدھ نہیں کچھ اس کی، بتا کی وادیوں میں یوں کھو گیا میرا دل، اور زیدی اس آئینے میں دیکھا تھا ان کا جلوہ، زیدی اس آئینے میں دیکھا تھا جلوہ ان کا، اس دن سے بن گیا ہے جام جہاں نما دل۔ تو ناظرین کرام سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ نعت و عقیدت، جس طرح مختلف شعراء کرام نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، الفاظ کم ہیں حضور پاک کی شان اور ان کی مدح سرائی کے لیے، تو ہم یہ معلوماتی سلسلہ اور سرکار کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سلسلہ وارسی آفیشیل کے ناظرین جڑے رہیے اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔